السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے جملے جو ہمارے کل کی کلاس میں رہ چکے تھے، اور جملوں کے ساتھ ساتھ ہم آگے جا کے مزید چیزیں بھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جملے پڑھتے ہیں، کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلا لفظ ہے اما یا ولی۔ یہ ہم نے کل کی کلاس میں یہ الفاظ پڑھ لیے تھے۔ اما یا ولی، اس کا مطلب ہے لیکن یا مگر۔ دونوں الفاظ کا ایک ہی معنی ہے۔ اب جملہ دیکھیں، پدرم دیروز از لندن آمد اما مادرم نیامد۔ میرے والد کل لندن سے آئے لیکن میری ماں نہیں آئی۔ علی لاغر است، علی پتلا ہے، اما برادرش چاق است، لیکن اس کا بھائی موٹا ہے۔ اما یعنی لیکن یا مگر۔ من دیروز به دانشگاه آمدم، میں کل یونیورسٹی آیا تھا، ولی به کتابخانه دانشگاه نرفتم، لیکن یونیورسٹی کی لائبریری میں نہیں گیا تھا۔ اب ہے خواب۔ ما قبل از خواب وضو گرفتیم، ہم نے سونے سے پہلے وضو کیا۔ خوابیدن زیاد برای انسان خوب نیست، انسان کے لیے زیادہ سونا اچھا نہیں ہوتا۔ دیشب ساعت 10 خواب نبودم، کل رات 10 بجے نہیں سویا تھا۔ ساعت 11 خوابیدم، 11 بجے سویا تھا۔ شب جمعے جمعرات کو برائے خوردن شام و خوابیدن به خانه برادرم رفتم، جمعرات والے دن میں رات کا کھانا کھانے اور سونے کے لیے اپنے بھائی کے گھر گیا تھا۔ اب دیکھیں ہم اتاکی، اب یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے فارسی میں ہی۔ دو یا چند نفر کے باہم در یک اتاق زندگی می کند۔ ہم اتاکی کا مطلب یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگ کی جو ایک ہی روم میں رہ رہے ہوں انہیں کہتے ہیں ہم اتاکی۔ اس میں ہم اتاکی یہ من حسین است، میرے روم میٹ کا نام حسین ہے۔ سال قبل فاطمہ و نرگس ہم اتاق بودند، ایک سال پہلے فاطمہ اور نرگس روم میٹ تھیں۔ ہم اتاکی من یک ہفتہ قبل به کشورش رفت، میرا روم میٹ ایک ہفتہ پہلے اپنے ملک کو گیا تھا۔ متوجہ شدن یعنی فہمیدن یعنی سمجھنا، پتہ چلنا۔ دیروز متوجہ شدم برادرم صادق مریض است، کل مجھے پتہ چلا کہ میرا بھائی صادق بیمار ہے۔ وقتی متوجہ شدم، جب مجھے پتہ چلا، شام سوپ است، رات کا کھانا سوپ ہے، به غذاخوری نرفتم، تو میں کھانا کھانے کے ہال میں نہیں گیا۔ من همه درس ها را فهمیدم، میں سارے سبق سمجھ گیا تھا، اما درس امروز را متوجہ نشدم، لیکن آج کے سبق کو میں نہیں سمجھ پایا۔ وقتی صدای اذان را متوجہ شدم، جیسے ہی مجھے اذان کی آواز کا پتہ چلا یا جیسے ہی میں نے سنی، برائے شرکت در نماز جماعت به مسجد رفتم، نماز جماعت میں شرکت کے لیے مسجد کی طرف گیا۔ مریض یعنی بیمار۔ فرزندم زینب، میری بیٹی زینب دیروز مریض شد، کل بیمار تھی۔ من برائے دیدن دوست بیمارم، میں اپنے بیمار دوست کو دیکھنے کے لیے به بیمارستان رفتم، بیمارستان یعنی ہاسپٹل، میں اپنے بیمار دوست کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل کی طرف گیا۔ امروز متوجہ شدم، آج مجھے پتہ چلا، دوستم سجاد، میرا دوست سجاد خیلی مریض است، بہت بیمار ہے۔ اب ہے بیدار یعنی جاگنا۔ من دیشب تا ساعت 12 بیدار بودم، میں کل رات 12 بجے تک جاگتا رہا، سپس خوابیدم، اس کے بعد سو گیا۔ ہم اتاکیم ساعت 5 صبح من را بیدار کرد، میرے روم میٹ نے مجھے صبح 5 بجے بیدار کیا، جگایا۔ زنگ ساعت نرگس را بیدار کرد، اچھا یہاں ساعت سے مراد الارم ہے، زنگ سے مراد گھنٹی ہے، یعنی الارم کی آواز نے نرگس کو بیدار کیا، نرگس کو جگایا۔ سلامتی یعنی صحت۔ مسواک زدن برائے سلامتی دندان خوب است، مسواک کرنا دانتوں کی مضبوطی کے لیے یا ان کی سلامتی کے لیے بہت اچھا ہے۔ وقتی مریض شدم، جب میں بیمار ہوا، فہمیدم سلامتی خیلی خوب است، اس وقت میں سمجھا کہ صحت بہت اچھی چیز ہے۔ من برائے سلامتی مادرم، میں نے اپنی ماں کی صحت کے لیے از پزشک چند سوال پرسیدم، ڈاکٹر سے کچھ سوالات پوچھے۔ دعا کردن یا نمودن یعنی دعا کرنا۔ ماں برائے سلامتی مردم فلسطین دعا کردیم، ہم نے فلسطین کے لوگوں کی سلامتی کے لیے دعا کی۔
بعد از نماز دعا کردن خیلی خوب است. نماز کے بعد دعا مانگنا بہت اچھی چیز ہے. ما وقتی متوجه شدیم ہمیں جب پتہ چلا استادمان مریض است کہ ہمارے استاد بیمار ہیں. برائش بسیار دعا کردیم ہم نے ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی. بسیار یعنی بہت زیادہ. اچھا اب ہم پڑھیں گے الفاظ اور ان کے مخالف. یہاں دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے آنجا. آنجا یعنی وہاں. اس کا مخالف ہے اینجا. اینجا یعنی یہاں. یہ چیزیں نوٹ کر کے لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس. آپ لوگ اگر ان چیزوں کو یاد کریں گے آپ لوگوں کو فارسی بولنے میں بہت آسانی ہوگی. بیدار یعنی جاگنا. اس کا مخالف ہے خواب. خواب یعنی سونا. بیدار شدن یعنی جاگنا. خوابیدن یعنی سونا. یہ مصدر ہیں وہ لفظ ہیں. مریض یعنی مریض. سالم صحت مند. گزاشتن یعنی رکھنا اور اس کا مخالف ہے برداشتن یعنی اٹھانا. پرسیدن پوچھنا. پاسخ دادن یا جواب دادن یعنی جواب دینا. سلامتی یعنی صحت. بیماری یا مریضی یعنی بیماری. یہ اس کا مخالف ہے. اچھا اب دیکھیں ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا ماضی سادہ. آج ہم پڑھیں گے اسی ماضی سادہ کو منفی کرنے کا طریقہ. صحیح ہے. کل ہم نے ماضی سادہ مصدر سے ماضی سادہ بنانے کا طریقہ پڑھا تھا. آج اسی ماضی سادہ کو ہم منفی کرنے کا طریقہ پڑھیں گے. تو آئیں دیکھتے ہیں ماضی سادہ کو کس طرح سے منفی کرتے ہیں. منفی یعنی خوردم. خوردم یعنی کھانا. اور منفی کرنے سے یعنی اس کا نفی اگر ہوگا تو نہیں کھانا. اب اس کو منفی میں کس طرح سے تبدیل کرتے ہیں دیکھیں. گزشتہ سادے. گزشتہ سادہ یہ منفی. صحیح ہے. یہ ہم نے پڑھ لی. خوردم نہ خوردم. اچھا تو ماضی سادہ جو ہے یہ جس طرح سے اس کا مثبت بنانا آسان ہے اسی طرح سے اس کا منفی بنانا بھی بالکل ہی آسان ہے. دیکھیں سب سے پہلے اصل چیز کیا ہے اس کا خوردم ہے. اب خوردم سے ہم اسے یہ ماضی سادہ ہے. ہم کل کی کلاس میں ہم نے پڑھی تھی. جنہوں نے یہ کلاس نہیں لی وہ اب بھی جا کے کل کی کلاس دیکھ سکتے ہیں. انہیں اس کی بحث سادے کی بحث سمجھ میں آ جائے گی. تو دیکھیں سب سے پہلے ہے خوردم. خوردم یعنی کھانا. میں نے کھایا. اب اس خوردم کو ہم منفی میں کس طرح سے تبدیل کریں گے کہ میں نے نہیں کھایا. تو اس میں فقط یہ ہوگا ماضی سادہ کو منفی کرنے کا بالکل آسان طریقہ آسانی سے ہو جاتا ہے. اس میں صرف آگے سے نون کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں خوردم. خوردم کھے سے پہلے آپ لوگ نون اور زبر لگا دیں. نہ خوردم. من نہ خوردم. تو نہ خوردی. او نہ خورد. آگے جا کے ساری چیزیں وہی ہیں. ما نہ خوردیم. شما نہ خوردید. آنہا نہ خوردند. صرف اس میں تبدیلی جو آئے گی اس کے شروع میں نون لگے گا. کھے سے پہلے نون کو لگائیں گے تو یہ فعل مثبت سے فعل منفی بن جائے گا. تو اس طرح سے ہم ماضی سادہ مثبت کو ماضی سادہ منفی میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس. کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو. ہم نے ماضی سادہ کو منفی کرنے کا طریقہ پڑھا. ہم نے الفاظ اور ان کے مخالف پڑھے. ہم نے جملے پڑھے. ان تمام چیزوں کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آج کی کلاس سے آپ لوگوں کو مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور آج کے لیے اللہ حافظ.